بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک بہت اہم سوال جو اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے ذہن میں آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ آخر لا کیوں کیا جائے، لا کرنے کے بعد کون سی اپرچونیٹیز اس پروفیشن میں موجود ہیں، اور اسپیسیفکلی اسکول آف لا یونیورسٹی آف اوکاڑا سے لا کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں اسکول آف لا یونیورسٹی آف اوکاڑا پہ بات کرتا ہوں۔ اسکول آف لا یونیورسٹی آف اوکاڑا ایک پبلک سیکٹر ادارہ ہے جو کہ قانون کی تعلیم کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ 2019 میں اسٹیبلش ہوا، بلا شبہ اس کو بنے ہوئے کو بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا، لیکن یہ قانون کی تعلیم اور تحقیق کے اندر اپنا نام پیدا کر رہا ہے، اور اس وقت اس اسکول کے اندر 250 سے زائد طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور خوشائند بات یہ ہے کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان بار کونسل سے ریکگنائز ادارہ ہے۔ اس کا کریکولم اور اس کی اسکیم آف اسٹڈیز جو ہے اس کو ایسے ترتیب دیا گیا ہے جس میں ایچ ای سی کے اسکیم آف اسٹڈیز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، ساتھ ہی وہ سبجیکٹس ایڈ کیے گئے ہیں جو پروفیشنلی اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل لائف میں ہیلپ کریں گے۔ اس وقت اسکول آف لا میں 2 پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں، جس میں LLB 5 ایئرس کا پروگرام اور BS کرمنالوجی 4 ایئرس کا پروگرام شامل ہیں۔ ساتھ ہی اس دفعہ ہم نے 2 نئے پروگرامز جو کہ ڈپلومہ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان بینکنگ لاز اینڈ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان ٹیکسیشن لاز شروع کیے ہیں۔ پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو LLB 5 ایئرس کا پروگرام جو کہ اب پورے پاکستان کے اندر صرف 5 ایئرس کا پروگرام ایگزسٹ کر رہا ہے، 3 ایئرس کے پروگرام کو سپریم کورٹ نے بین کر دیا تھا۔ تو اب اس وقت 5 ایئرس کا پروگرام چل رہا ہے، ہم بھی اس 5 ایئر کے پروگرام کو آفر کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ سیمیسٹر سسٹم کے تحت پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کے جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، اس میں انٹرمیڈیٹ کے اندر 45% مارکس ہونے چاہیے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کنڈکٹ کرتا ہے وہ پاس کیا ہو جس کے پاسنگ مارکس 50 ہیں، اور ساتھ ہی ایج لمٹ ہے اس پروگرام کے اندر 24 سال سے کم ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو، 24 سال کا یا 24 سال سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح BS کرمنالوجی کا جو پروگرام ہے وہ 4 ایئرس کا ہے، اس میں داخلہ لینے کے لیے اسٹوڈنٹ کے 45% مارکس ہونے چاہیے۔ 45% مارکس ہوں گے تو آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے۔ اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز جو ہیں وہ BA BSc کے بعد اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے، اور وہ 1 ایئر کے پروگرامز ہیں جو ایوننگ میں آفر کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اگر ہم اپنے اسکول آف لا کی فیکلٹی کی بات کریں تو ہماری فیکلٹی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اور موسٹ آف دا فیکلٹی ممبرز آر فارن کوالیفائڈ، جو کہ UK سے LLM کر کے آئے ہیں، اور وکالت کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کا بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ینگ فیکلٹی ممبرز بھی ہیں اور ایکسپیرینس بھی، جو فیلڈ کے اندر کام کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ آرٹیکلز پر بھی کام کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ٹیچرز کے ریسرچ آرٹیکل مختلف لوکل اور انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم اپنے اسکول آف لا میں فیسیلیٹیز کی بات کریں تو ہمارے پاس وہ تمام فیسیلیٹیز موجود ہیں جو ایک معیاری تعلیمی ادارے یا ایک لا اسکول کے اندر ہونی چاہیے، جس کے اندر ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس ایک بہت اچھی لائبریری موجود ہے جس کے اندر وسیع تعداد میں لا کی اسٹیچوٹس، لاز اور جو لا سے ریلیٹڈ بکس ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت اچھی کمپیوٹر لیب ہے، ہمارے پاس کیفیٹیریاز موجود ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے اور بڑے گراؤنڈز موجود ہیں، اور اسی طرح ہم کیریئر کاؤنسلنگ پر بھی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو بیسکلی ہمارے پاس وہ تمام فیسیلیٹیز موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہونی چاہیے، جس میں لا موٹ کا روم ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کو موٹنگ کی یا پریکٹس کے جو طریقہ کار ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں اور اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے اسکوپ پہ بات کریں تو لا کیوں کرنا چاہیے، اس کی اپرچونیٹیز کیا ہیں، تو وہ اس میں جب اسٹوڈنٹ لا کر لیتا ہے، گریجویٹ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ لائر بن سکتا ہے، وہ وکیل بن سکتا ہے اور وکالت میں اپنا نام پیدا کر سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس کو لوئر کورٹ کا لائسنس ملتا ہے، پھر ہائی کورٹ کا، اور پھر سپریم کورٹ کا، تو لائر بن سکتا ہے۔ اسی طرح جج بننے کے لیے جو امتحانات ہیں وہ دے سکتے ہیں، جج بنا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح CSS اور PMS کے اندر جو لا کے سبجیکٹس ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشنل لا، جس میں انٹرنیشنل لا،
جس میں لیگل ہسٹری، جس میں US کا کانسٹیٹیوشن، جس میں UK کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، تو وہ بھی ہمارے ہاں اس لاء کے پروگرامز میں پڑھائے جاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو فیوچر میں بہت ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ٹیچنگ فیکلٹی، جس میں پرماننٹ فیکلٹی ممبر کے طور پر اور وکالت کے ساتھ ساتھ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر بھی پروفیشن کو جوائن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی لاء فرم بنا سکتے ہیں، وہ لیگل کنسلٹنٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی پبلک سیکٹر ادارے کے، کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے، کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے۔ اسی طرح اپنی لاء فرم بنائی جا سکتی ہے، لوگوں کو کنسلٹنسی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ تو اس پروگرام کے اندر بیش بہا اپرچونیٹیز موجود ہیں، اور اس وقت میں بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام انجینئرنگ اور میڈیکل کے پیرلل چل رہا ہے، اور اب اس پروفیشن میں اسٹوڈنٹس بائی چوائس آتے ہیں، جو یہ ایم لے کے آتے ہیں کہ ہم وکالت کے اندر، ہم جوڈیشری کے اندر اپنا نام پیدا کریں گے، سوسائٹی کو سرو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی جو لیگل سروسز ہیں وہ سوسائٹی کو پرووائڈ کریں گے۔ اسی طرح BS کریمنالوجی کی بات کریں تو اس کے اندر بھی بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈفرینٹ NGOs، ڈفرینٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کریمنالوجی کی ہوتی ہے، جس میں FIA ہے، جس میں نیب ہے، جس میں سائبر کرائم ہے۔ تو FIA کے اندر یا نیب کے اندر کریمنالوجی کے لوگ ہمیشہ درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچنگ فیکلٹی کے طور پر جوائن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وزٹنگ فیکلٹی میں بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو سوشل ورک کی NGOs ہیں وہاں پر اس کے بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ تو اس پروفیشن میں بھی بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں، تو کریمنالوجی کے بعد بھی اسٹوڈنٹس بہت اچھے پروفیشنز جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے علاوہ کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی، تو ہم وقتاً فوقتاً اپنے اسکول آف لاء کے تحت، اسکول آف لاء کے انڈر ڈفرینٹ جو سیمینارز ہیں، ڈفرینٹ ورک شاپس ہیں، ڈفرینٹ ٹریننگز ہیں، ڈفرینٹ کانفرنسز ہیں، ان کا انعقاد کرواتے رہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ بھی ہو اور ان کی زیادہ سے زیادہ لرننگ ہو سکے، تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے ٹینیور میں بہت کچھ لرن کر سکیں جو پریکٹیکلی ان کو ان کی فیلڈ میں ہیلپ کرے۔ اسی طرح ریسرچ کی بات کریں تو ریسرچ میں بھی ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ میں ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، اور ریسرچ کے اندر ریسنٹلی ہم نے اپنا ریسرچ جرنل لانچ کیا ہے جس کا نام ہے جرنل آف ملٹی ڈسپلنری ریسرچ ان لاء اینڈ سوشل سائنسز۔ تو اس میں بھی اسٹوڈنٹس کو بہت سی اپرچونیٹیز مہیا کی جائیں گی کہ وہ اپنا ورک جو ہے وہ پبلش کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز یونیورسٹی لیول پر، ڈپارٹمنٹل لیول پر کروائی جاتی ہیں، جس سے اسٹوڈنٹس کی گرومنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اسکول آف لاء کا ایک بریف انٹروڈکشن ہے، اور اسی کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لاء اور کریمنالوجی دونوں کے اندر بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں، تو ان کو کرنے کے بعد بہت اچھا پروفیشنل بنا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اور مزید اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں آپ، اور ہمارا اسکول آف لاء یونیورسٹی آف اوکاڈا کا فیس بک پیج وزٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر مزید معلومات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔